بہت خبردار کرنا ہوگا۔ اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے، اسی نماز کی ادا کرنے کے بعد جب تمہاری قضا ہو جائے، 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار، اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے منادی نے آواز دی تھی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تیرے گھر سے صدا لگی تھی حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، میری بربادی، میری غفلت، میری بے توجہی کہ میں تیرے دربار میں حاضر نہ ہو سکا، اللہ میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں تیرے سامنے۔ ایک مرتبہ معافی مانگ کر تو دیکھو نماز چھوڑنے پر، ایک مرتبہ نماز چھوٹ جائے اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے دیکھو، اللہ ایسی مدد بھیجے گا کہ اگر پورا جسم تھکان سے چور چور ہوگا لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں لا کر کے اپنے گھر کے اندر کھڑا کر دے گا۔ لیکن شرط یہ کہ اپنی غلطی کا احساس ہو، شرط یہ کہ اپنے آپ کو شرمندہ کیا ہو۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان فرمایا حسدا من عند انفسہم، حسدا من عند انفسہم، اور یہاں کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، یہاں کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، حسدا من عند انفسہم۔ یہود و نصارہ تو تمہارا کوئی زمین کا بٹوارہ نہیں ہے، گھر کا بٹوارہ نہیں ہے، ایسا نہیں کچھ لین دین کا جھگڑا ہو گیا تھا، کچھ پارٹنری پہلے سے چل رہی تھی اور تم نے پارٹنری کے اندر بگاڑ کھاتا کر لیا جس کی وجہ سے تم سے حسد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، انہیں ذاتی بغض ہے، عناد ہے، تمہارے لیے دل میں گنجائش نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تم ایمان پر باقی رہو، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے مرتے دم تک تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہاری زندگی کو اتنا بدلنا چاہتے ہیں، اتنا بدلنا چاہتے ہیں کہ تم مرتے ٹائم تک نہ معلوم کب اپنے ایمان کا سودا کر جاؤ، تمہیں محسوس تک بھی نہ ہو۔ یہ بات تو سمجھنے کی بات ہے، جو آج کے حالات چل رہے ہیں اس کے پیرائے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت اشارتاً بات کی ہے میں نے۔ اس کے بعد میں پھر رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، من بعد ما تبین لهم الحق، یہ بعد اس کے کہ تمہارے سامنے حق بات ظاہر ہو گئی۔ یعنی یہ جو مسئلے میں نے بیان کیے ہیں، یہ جو قرآن کریم مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ بہت بڑے فلسفے کا مسئلہ ہے۔ کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ غیبت کرنا گناہ ہے؟ مرد ہو یا عورت سب جانتے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ سب جانتے ہیں، چوری کرنا گناہ سب جانتے ہیں، بد نظری کرنا گناہ سب جانتے ہیں، اور فرمائے ہے کہ چغل خوری کرنا گناہ یہ بھی سب جانتے ہیں۔ اور اگر دوسرے انداز پر کہا جائے تو کون نہیں جانتا کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے؟ کون نہیں جانتے کہ قرآن کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی ادائیں بڑی پسند آتی کہ اس کے سامنے پیشانی رکھی جائے؟ کون نہیں جانتا اس بات کو کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے؟ ساری باتیں سب کو معلوم ہیں۔ قرآن کریم وہی تو کہتا ہے کہ من بعد ما تبین لهم الحق، تمہارے سامنے حق بات بالکل کھل کر آ گئی، ساری باتیں جانتے ہو، اس کے باوجود جھوٹ، غیبت، چغل خوری، مکاری، عیاری ساری چیزیں ہیں۔ ادھر نماز سے دوری، تلاوت سے دوری، اللہ کے ذکر سے دوری، توبہ استغفار سے دوری، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر سننا، قرآن کریم کا بیان سننے کا مطلب یہ کہ ہم تنہائی میں غور کریں، الگ میں جا کر کے غور کریں کہ آج قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں کن باتوں کی طرف تعلیم دی گئی، ہماری زندگی میں کیا باتیں غلط ہیں ان کو ہم چھوڑنے کا عہد کریں، اور جو باتیں اچھی ہیں اور وہ ہماری زندگی کے اندر داخل نہیں ہیں ان کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔